بہتر ہوں، میں نے کیوں سجدہ کرنا؟ ابا واستکبر وکان من الکافرین۔ ایک روایت ہے، فرشتوں نے اللہ سے عرض کیا مولا تو نے اپنی خلت، اپنی دوستی ایک انسان کو دے دی، حضرت ابراہیم علیہ السلام، اس کو اپنی محبت کے لیے چن لیا، خلیل اللہ بنا لیا، اپنا خلیل بنایا۔ خلت جو ہے یہ محبت کا بہت معیاری اور اونچا مقام ہے، دوستی کا، تعلق کا۔ اللہ نے فرمایا کہ جاؤ آسمانوں جا کر میرا حبیب، میرا خلیل جو ہے وہ فلاں مقام پر بکریاں چلا رہا ہے۔ فرشتہ آیا، دور سے دیکھا اس نے اور کہا اللہ اکبر۔ اب اتنی آواز کان میں پڑنا تھی، محبوب کا نام کانوں میں آنا تھا کہ خلیل بے خود ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ تلاش کرنے لگے کہ کون ہے جس نے میرے محبوب کا نام پکار دیا۔ فرشتہ انسانی شکل میں تھا، ملا، کہا کہ بھائی ایک بار میرے محبوب کا نام اور سنا دو۔ اس نے کہا کہ ابھی تو میں نے اپنی مرضی سے لیا تھا، اب آپ کے کہنے پہ لوں گا تو پھر مجھے کچھ دیجیے، آپ کیا دیں گے؟ کیا کہنے؟ فرمایا کہ میری آدھی بکریاں لے جاؤ، ایک بار میرے محبوب کا نام اور سنا دو۔ سبحان اللہ۔ پھر اس نے کہا اللہ اکبر، مست میں خود ہو گئے۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد جب کیفیت ظاہر ہوئی، کہا بھائی جانا نہیں، ابھی ایک بار نام اور سنا دو۔ کیا کہنے؟ اس نے کہا کہ اب کیا دو گے؟ فرمایا یہ آدھی بکریاں جو بچی تھی یہ بھی لے جاؤ۔ مست و بے خود ہو گئے۔ پھر جب کیفیت زائل ہوئی، کہا بھائی جانے سے پہلے ایک بار نام اور سنا دو۔ اس نے کہا کہ آپ کے پاس تو جو بکریاں تھی آپ مجھے دے چکے، اب کیا آپ کے پاس نہ تھی؟ اس کی محبت میں مست و بے خود ہو گئے۔ کربلا کی سرزمین پر جو کچھ بھی ہوا، اگر اس کو ایک لفظ میں، ایک کلمے اور ایک جملے میں بیان کرنا ہو تو یہی سبحان اللہ کر دیا ہے محبت الہی، جانوں کا نذرانہ پیش کر دیا صرف اس کی خاطر۔ کیا کہنے؟ یہ محبت بڑے سخت امتحان بھی دیتی ہے۔ ایک روایت مجھے یاد آئی، اللہ کے ایک پیغمبر جن کو کچھ زخم ہو گیا، اور زخم میں کیڑا پڑ گیا۔ روایت میں ہے، اب کچھ روایتیں ایسی ہیں جو دخیل بھی ہیں اور اسرائیلی روایت بھی ہیں۔ ان کا اصول یہ ہے، یاد رکھیے کہ وہ باہر کی روایتیں ہیں، یہ اس وقت تک قابل قبول نہیں ہے، یہ اس وقت قبول کی جائیں گی جب وہ ہمارے عقائد سے نہ ٹکرائے۔ یعنی کوئی اسرائیلی روایت ایسی آ جائے جس میں شراب پینے کی بات کی جا رہی ہے تو ہم نہیں مانیں گے، کیونکہ ہماری شریعت میں شراب پینا حرام ہے۔ یا کوئی ایسی روایت جس میں غیر اللہ کو سجدہ کرنے کی بات آ رہی ہے تو ہم نہیں مانیں گے کہ ہمارے عقیدے کے خلاف ہے۔ مگر جو بات ہمارے عقیدے کے خلاف نہ ہو اس کو قبول کرنے میں کوئی حرج بھی نہیں۔ تو اب وہ شفا حاصل ہو گئی۔ جب شفا حاصل ہو گئی تو اللہ نے پوچھا ایوب اب کیا حال ہے؟ عرض کیا مولا تیرا شکر ہے ہر حال میں، صحیح ہو گیا ہوں، زخم ٹھیک ہو گئے، صحت مل گئی، یہ تیرا شکر ہے، مگر مولا وہ کیفیت کہاں سے لاؤں کہ جب میری تکلیف حد سے زیادہ ہو جاتی تھی تو تو مجھ سے پوچھتا تھا میرے بندے تیرا کیا حال ہے؟ کیا کہنے؟ یہ جو تو میری طبیعت پوچھ لیتا تھا، اس میں جو کیفیت آتی تھی میں ساری تکلیف اور پریشانی بھول جایا کرتا تھا تیرے اس سوال پر۔ یہ ہوتی ہے محبت۔ لیلا مجنو کے بہت عشق اور محبت، عشق محبت کے آپ نے سنے ہوں گے کہانی، جس سے سنے ہوں گے کہ لیلا مجنو والے، وہ قصہ ایک طرف چھوڑ دیجیے آپ، اس پر پھر صوفیہ نے بہت کلام بھی کیا ہے، شاعری کی ہے اور تمثیل بنا لیا ہے، اس کو تمثیلی کلام شروع کی ہے تصوف کے۔ عربی کا ایک شعر مجھے یاد آیا، لوگوں نے کہا کہ لیلا تو کالی ہے، تو کالی لیلا کے پیچھے اتنے پاگل ہو گئے تو معلوم مجنون کیا کہتا ہے؟ ایک روایت ہے کہ حبک الشیء یعمی و یبصر، کہ کسی شے کی محبت اندھا اور گونگا کر دیتی ہے، بہرا اور گونگا کر دیتی ہے۔ بہرا اور گونگا نہ اس کے خلاف کچھ سنا جاتا ہے نہ اس کے خلاف کچھ زبان سے نکلتا ہے۔ کیا کہنے؟ تو اب مجنون سے جب کہا کہ لیلا کالی ہے، یقولون لیلا سودۃ حبشیۃ، لوگوں نے کہا کہ لیلا تو حبشی ہے، کالی ہے، تو کیا کہا؟ لولا سواک المسکما کان غالیا، اگر مشک کالا نہ ہو تو پھر اس کی قیمت نہیں ہوگی۔ کیا کہنے؟ کیا کہنے؟ سبحان اللہ۔ تو ایسی فارسی کا ایک شعر مجھے یاد آیا کہ پائے صد بوسیدہ مجنون خلق گفتہ اینچ بود، یہ کتے کے پیر چوم لیے مجنون نے،
کیا کہنے ہیں؟ لوگوں نے کہا ارے لا حول ولا قوت، کیا کیا تم نے؟ وہ تو ایک اپنے ہوش میں تو تھا نہیں وہ آدمی. پائے سگ بوسیدہ مجنون خلق گفتہ ایچ بود گفت این ہم گاہے گاہے کوئے لیلا بھی ربط. کہا مجنون نے کہ یہ کبھی کبھی لیلا کی گلی سے گزر جاتا ہے. کیا کہنے ہیں؟ سبحان اللہ. یہ تو لیلا مجنون کی بات ہو گئی. مگر آئیے اس ہندوستان کے عظیم الشان عالم دین، محدث، مفسر، فقیہ، اصولی اور اللہ کا ایسا ولی کہ اس کے بعد ویسا ولی پیدا نہیں ہوا، حضرت محبوب الہی نظام سبحان اللہ. بدائیوں سمد علی رضی اللہ کیا کہنے عنہ ہیں؟ سبحان اللہ. اپنی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں. مریدین کا مجمع ہے، علماء بھی ہیں، شعراء بھی ہیں، ادباء بھی ہیں، غریب بھی ہیں، امیر بھی ہیں، سب لوگ بیٹھے ہیں. اچانک آپ اٹھ کر کھڑے ہو گئے، پھر بیٹھ گئے، پھر اٹھ کر کھڑے ہو گئے، پھر بیٹھ گئے، پھر اٹھ کر کھڑے ہو گئے، پھر بیٹھ گئے. لوگوں نے کہا حضور بار بار اٹھنا بیٹھنا کیسا ہے؟ فرمایا کہ دروازے کے سامنے سے ایک کتا گزرتا ہے، اس کی شکل بابا صاحب کی گلی کے کتے سے ملتی ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ شہزادہ حضور تاجدار اہل سنت. فرمایا کہ بابا صاحب کی گلی میں ایک کتا دیکھا تھا میں نے، اس کی شکل اس کتے سے کچھ ملتی جلتی ہے، بس اس کے احترام میں کھڑا ہو جاتا ہے. آپ ذرا سوچیں کون کھڑا ہو جاتا ہے؟ آج تو فتویٰ لگ جائے گا، مگر چونکہ ذات بہت بڑی ہے وہ، تو سارے علماء یہی کہتے ہیں کہ جن کی ولایت متحقق ہے ان پر کلام نہیں کیا جائے گا. ہاں محتاطین علماء جو ہیں کہتے ہیں اس کی پیروی بھی نہیں کی جائے گی، اس طرح کی باتوں کی مت کیجیے. مگر سوچیے آپ محبت کس مقام پہ پہنچ گئی. کس کی محبت؟ شیخ کی محبت. اللہ کی محبت کی بات بہت دور کی ہے. شیخ کی محبت اس پائے کو پہنچ چکی تھی تو اللہ کی محبت کا کیا عالم ہوگا محبوب الہی. سبحان اللہ. اور اللہ کی محبت صوفیہ کے نزدیک اللہ کی اور رسول کی محبت حاصل کرنے کا طریقہ، آسان طریقہ یہ ہے کہ اپنے شیخ کی ذات میں فنا ہو جاؤ، اس کی محبت میں فنا ہو جاؤ. سبحان اللہ. اور سلسلہ بسلسلہ مراقبہ کرتے ہوئے جب تم اس سلسلے سے سلسلہ بسلسلہ اوپر جب پہنچو گے تو یہ محبت رسول اللہ تک پہنچے گی، سبحان اللہ. اور پھر وہاں سے محبت کامل ہو کر اللہ تک لو جڑ جائے گا. کیا کہنے ہیں؟ تو جب لو لگ جاتی ہے، لو کسے کہتے ہیں؟ کہتے ہیں آپ لوگ روزمرہ کی زبان میں لو لگ گئی ہے. لو ہوتی کیا ہے؟ لو کہتے ہیں چراغ کی اس جلتی ہوئی شمع کو، اس شعلے کو جو چراغ کی بتی میں جلتا ہے اس کو کہتے ہیں لو. چراغ کی لو کیا کہتے ہیں؟ لو کسے کہتے ہیں؟ چراغ کی لو. لو میں گرمی ہوتی ہے، سوزش ہوتی ہے، کیا کہنے ہیں؟ جلن ہوتی ہے. وہ لو اگر چراغ میں لگاؤ تو چراغ روشن ہوتا ہے. تو لو لگانے کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے آپ سے لو لگا لی ہے، یعنی ایک بجھے ہوئے چراغ کو جلے ہوئے چراغ سے ملا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو اب جب وہ چراغ وہاں سے ہٹے گا تو روشنی لے کر ہٹے گا. ایسی لو کہ جب شیخ العالم نے کبیر الاولیاء سے لگائی اور جب رودولی واپس آئے تو وہی روشنی رودولی میں بکھیرنے لگے جو سبحان اللہ. سبحان اللہ. پھیلائی. سبحان اللہ. کلیر کی لو میں اور رودولی کی لو میں کوئی فرق نہیں کر سکتے آپ، کیونکہ لو لگائی ہے نا. آپ دو چراغ لیں، ایک تجربہ کر کے دیکھیں گھر میں، دو موم بتی، ایک کو جلا لیں ایک کو نہ جلائیں، پھر نہ جلانے والی موم بتی کو جلنے والی موم بتی سے جلائیں اور دونوں کو رکھ کے دیکھیں ایسے کہ کس کی زیادہ ہے کس کی کم ہے. کیا کہنے ہیں؟ نہیں فرق کر سکتے. بے شک. سینئرٹی جونیئرٹی کا فرق ہوگا، تقدم و تاخر کا فرق ہوگا، مگر روشنی میں فرق نہیں کر سکتے. یہ روشنی کم ہونے کے لیے دنیا میں نہیں آئی تھی بلکہ بڑھنے کے لیے دنیا میں آئی. سبحان اللہ. کم ہونے کے لیے نہیں. تو لو لگ جاتی ہے جب تو پھر کوئی چیز دکھائی نہیں دیتی، سنائی نہیں دیتی، سجھائی نہیں دیتی. اسی طور پر فرمایا گیا کہ الخلق عیان اللہ. جو خانقاہوں میں خدمت خلق آپ دیکھتے ہیں، رودولی شریف میں، بدائیوں شریف میں، دہلی میں اور ہندوستان بھر کی خانقاہوں میں جو خدمت خلق ہے، بھوکے کو کھانا کھلانا، بیمار کا علاج کرانا، جس کے پاس کپڑے نہ ہو کپڑے پہنانا، تعلیم کا انتظام کرنا، شادیاں کرانا نادار لوگوں کی، یہ سب کیا ہے؟ خدمت خلق ہے. بازاروں میں پانی پلانا، مسافروں کے اہتمام کرنا، یہ خدمت خلق ہے. کیوں ہے؟ الخلق عیان اللہ. ہمیں کیا پڑی ہے کسی کو کھانا کھلائے اور کپڑے پہنائے؟ وہ ہمیں کیا دے جائے گا؟ اس کے پاس تو اپنے پاس کچھ نہیں ہے. پھر کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ آپ کو میں ایک مثال دوں. دہلی میں محبوب الہی کے زمانے میں ایک بار آگ لگ گئی وسیع حیات کو، گھر کے گھر جل گئے.
جب یہ خبر حضرت محبوب الہی تک آئی تو آپ ننگے پیر ننگے سر اپنی خانقاہ کی چھت پر جا کر کھڑے ہو گئے سورج کی گرمی کے نیچے. مریدوں نے کہا حضور گرمی بہت تیز ہے, نیچے تشریف لائیں. آپ نے فرمایا کہ ان جلتے ہوئے گھروں سے زیادہ گرمی نہیں. کیا کہنے ہیں. اور یہ معلوم نہیں کہ اس بستی میں رہتا کون ہے, مسلمان رہتے ہیں کہ ہندو ہیں کہ سکھ ہیں کہ عیسائی ہے کون. اللہ کی مخلوق رہتی ہے, بس اتنا. سبحان اللہ. آپ نیچے, آپ نے فرمایا اپنے مریدوں کو جمع کر کے کہا ہر گھر میں ایک وزن بتایا کہ اتنے وزن کی چاندی دو, 2 مٹکے ٹھنڈے اور میٹھے پانی کے گھڑے پہ پہنچاؤ, 2 وقت کا کھانا دے کر آؤ اور وہ چاندی دے کر آؤ تاکہ جو سامان جل گیا ہے اس چاندی سے وہ دوبارہ ریکوری ہو سکے. کیا کہنے. سبحان اللہ. کیوں کیا یہ؟ وہ لوگ کیا دے گئے تھے؟ نہ جانے مرید بھی تھے کہ نہیں تھے, نہ جانے کہ مسلمان تھے کہ نہیں تھے, اپنے مذہب کے برادری کے تھے کہ نہیں تھے, کہ بدایوں کے تھے کہ کہاں کے تھے, کچھ نہیں معلوم. مگر پہنچا کیوں؟ الخلق عیال اللہ, یہ مخلوق اللہ کا کنبہ ہے. تو جب اللہ اس کا خالق ہے, بس ایک عاشق کو اتنی نسبت کافی ہے کہ یہ میرے رب کے پیدا کیے ہوئے ہیں, بس ان سے مجھے محبت کرنی ہے. سبحان اللہ. جب محبوب کے گلی کے کتے سے محبت کی جا سکتی ہے تو محبوب کی مخلوق سے محبت کیوں نہیں کی جائے؟ بے شک. یہ ہے محبت. اس کو کہتے ہیں عشق الہی اور عشق رسول اور محبت الہی. حضرت مخدوم ثابت کلیری کی محبت, یقین مانو آج تک کوئی ایسی کتاب میری نظر سے نہیں گزری جو اس کا احاطہ کر لے. لوگوں نے بہت بیان کیا ہے, لکھا ہے بزرگوں نے, اولیاء نے, مگر اس محبت کی کما حقہ تشریح نہیں کر سکا کوئی. عجیب و غریب محبت ہوئی. دنیا چھوڑ دی. ایک عالم فاضل ہے کہ اگر مسند لگا کر بیٹھ جاتا تو ہندوستان میں صابریوں کے علاوہ دوسرا سلسلہ نہیں دیکھتا. سبحان اللہ. بے شک. ذرا سوچئے کہ مخدوم صاحب کے جلال کا یہ عالم کہ عوض میں کوئی آئے تو ولایت سلب کرا لے اپنی, ثابت کلیری کے عالم ہوتا. بے شک. پرواہ نہیں, لوٹ جڑ گئی تھی, مزہ آنے لگا تھا اس محبت میں, تنہائی میں مزہ آنے لگا تھا. محبت الگ الگ شکل میں ہوتی ہے. دہلی میں محبت الگ شکل کی تھی محبوب الہی کے یہاں, وہ بھی محبت الہی ہے. کلیر میں بھی محبت الہی ہے, اس کا انداز جدا ہے. وہاں اب کسی کا غیر کا خیال یعنی غیر کا ذکر نہ ہو, بات فقط یاد کی ہو, صرف اور صرف اللہ اور حق اور ہو. مخلوق کا تصور مٹا دیا اپنے دل سے, اپنے دل سے مخلوق کا اور تخلیق کا اور کائنات کا اور غیر اللہ کا تصور مٹا دیا, اپنے آپ کو ذات خداوندی کی محبت میں فنا کر دیا تو اللہ نے بقا کا مقام عطا کیا. سبحان اللہ. کیسی محبت ہے. اگر مخدوم صاحب قبر سے باہر آ کر یہ فرما دیں کہ میں اپنی گدی کا کچھ سجادہ ہوں تو یہ تعجب کی بات نہیں ہے کہ یہ اس کے وارث اور جانشین ہے, یہ اس کی گدی پر بیٹھے ہیں جو اپنے ہی جنازے کے لیے خود امام بن کر بھی آ سکتا ہے. کیا کہنے. سبحان اللہ. تو یہ محبت ہے. ابھی تماشے کیا کیا دکھا رہے ہیں. وہ رسوائے زمانہ ہو رہے ہیں, ان کی الفت میں ہزاروں انگلیاں اٹھی جدھر سے ہو کے ہم نکلے. کیا کہنے. اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتا, اپنے نفس کو تو مار چکا ہوتا ہے, اپنی عزت اور ذلت معیار نہیں چھیڑتی ہے, صرف اس کی عزت کا خیال رہتا ہے. اس کی محبت میں کیا کیا نہیں کیا جاتا. آپ کو معلوم ہے ایک شخص, ایک عورت اس بات پر جہنم میں جائے گی کہ اس نے ایک بلی کو کمرے میں بند کر دیا اور کھانا نہیں دیا اسے. روایتوں میں ہے یہ بات, کہانی نہیں ہے کہ 10 بیویوں کی کہانی میں لکھا ہوا, ایسا نہیں, معتبر کتابوں میں لکھا ہوا ہے. اور ایک شخص صرف اس بنیاد پر جنت میں چلا جائے گا کہ ایک پیاس سے تڑپتے ہوئے کتے کو اپنے موزے میں سے کنویں سے پانی بھر کے اس کے منہ میں پانی ڈال دیا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کیوں؟ الخلق عیال اللہ. یہ اس کتے اور بلی کی محبت اور دشمنی کی بات نہیں تھی, یہ تو اس خالق کی محبت اور اس کی دشمنی کی بات تھی. بے شک. آپ ذرا سوچیں, پیر کی محبت, ماں باپ کی محبت اور تعظیم اس لیے کہ یہی راجزینہ بنتا ہے اس کے الہی محبت الہی. سبحان اللہ. حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے اللہ سے عرض کیا, مولا میرے ساتھ جنت میں کون جائے گا, کون ہوگا میرا ساتھی جنت میں؟ بے شک. فرمایا کہ ایک قصائی ہے تمہارا ساتھی جنت میں. قریشی برادری ہے یہاں پر؟ جی ہیں حضرت. سن لیجیے بھائی, کہاں رہتا ہے پتہ بتا دیا گیا. پہنچے بازار میں دیکھا تو اس کی دکان ہے, گوشت بیچ رہا ہے.
جب دکان بڑھائی اس نے تو تھوڑا سا گوشت لے کر اپنے گھر آیا، یہ بھی اس کے پیچھے پیچھے آیا۔ جب وہ اپنے گھر میں آیا تو یہ انہوں نے بھی دستک دی تو سمجھا مسافر ہے کوئی، تو ان کو بھی بلا لیا، پہچاننا نہیں تھا، نام سنا تھا۔ گھر میں آیا، ایک بوڑھی عورت پلنگ پر لیٹی ہوئی ہے، بہت کمزور، آیا، اس کا منہ ہاتھ دھلایا، گوشت جو لے کر آیا تھا اس کو صاف ستھرا کر کے ہانڈی پہ چڑھا دیا، پکایا، اس بوڑھی عورت کو اٹھا کر بٹھالا اور اپنے ہاتھ سے نرم کر کے اس کے منہ میں لقمے ڈالے، کھانا کھلایا، ہاتھ دھلا کر لٹا دیا۔ اب وہ عورت کچھ بڑبڑانے لگی تو حضرت موسیٰ نے کہا بھائی یہ عورت کون ہے؟ کہا یہ میری والدہ ہے، سبحان اللہ، بیمار ہے، اٹھ نہیں سکتی، بیٹھ نہیں سکتی، تو میں تو یہ کیا کہہ رہی تھی؟ کہا کہہ رہے ماں کی محبت کو تو آپ جانتے ہیں، کچھ بھی کہہ دیتی ہیں۔ نہیں کیا کہہ رہی تھی؟ کہا یہ کہہ رہی تھی کہ بیٹا تو نے مجھے اتنی خدمت کی، اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ جنت میں موسیٰ کے ساتھ تجھے رکھ دے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ کیا ہے؟ جب محبت یہاں تک پہنچ جائے، عشق کا یہ عالم ہو جائے، آپ ذرا سوچیں کہ اس کی محبت میں اس کے چاہنے والوں نے کیا کیا گوارا نہ کیا۔ کیا حضرت سمیہ کی وہ شہادت بھول گئے؟ کس کی محبت میں تھی؟ پیٹ میں حمل تھا، اللہ کی محبت کی، دین نہیں چھوڑا، مشرکین نے آ کر نیزہ مار کر آپ کا پیٹ چاک کر دیا، اللہ اکبر، سولی پر چڑھا دیا گیا آپ کے شوہر کو، جلتے ہوئے انگاروں پر صحابہ کو لٹا دیا جاتا تھا، اور صحابی یہ کہتے تھے کہ اس آگ سے ڈراتے ہو، ہمارے جسم کی چربی سے یہ آگ بجھ جاتی ہے۔ کیا کہنے ہیں؟ آپ ذرا سوچیں، یہ تھی محبت؟ ٹل نہ سکتے تھے، اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے، کیوں اڑا دیتا تھا جنگ میں؟ پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے تو اس سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے، تیز کیا چیز ہے، ہم توپ سے لڑ جاتے تھے۔ کون سی محبت تھی جو سر بکف دنیا گھما رہی تھی، بستی گھما رہی تھی؟ دشت تو دشت ہے، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے۔ کس کی چاہت میں دوڑ رہے تھے گھوڑے سمندر کے اندر؟ کس کی چاہت میں سر پہ کفن باندھے ہوئے تھے؟ کس کی چاہت میں جنگلوں اور پہاڑوں میں مراقبات اور عبادت میں لگے ہوئے تھے؟ کس کی چاہت تھی کہ گھر بار چھوڑ دیا؟ کس کی چاہت تھی کہ ندی میں کھڑے ہو گئے؟ کس کی چاہت تھی کہ قبر میں بیٹھ کر مراقبے کیے؟ کس کی چاہت تھی کہ کنویں میں لٹک کے صلاۃ معکوس ادا کرے؟ سبحان اللہ، کس کی چاہت تھی؟ یہ میں اشارے کر رہا ہوں، تفصیل دیکھ رہا ہوں، اسٹال لگا ہوا ہے، جا کر کتاب لے لیں۔ بے شک، ایک ایک جملہ اگر اس کتاب میں نہ مل جائے میرا تو آپ کہیے گا مجھے۔ ہر چیز لکھی ہوئی ہے۔ جو حضرت کا ادارہ ہے رودولی شریف میں، اس ادارے کا ایک شعبہ ہے، شعبہ نشر و اشاعت، جہاں کتابیں چھاپی جاتی ہیں آپ ہی لوگوں کے لیے۔ اسٹال لگا ہوا ہے، جا کر کتاب لیجیے، اور اگر یہاں کوئی کتاب موقع پر نہ ہو تو آپ نبی صاحب سے یا ذمہ داران سے کہیے کہ ہمیں کتابیں فراہم کرائیے۔ رودولی شریف جائیے تو وہاں سے صرف حلوہ پراٹھا اور بتاشے اور کباب کھا کے چلے آتے ہیں۔ ارے تبرک یہ ہے خانقاہ کا جو لٹریچر کی صورت میں آپ کے سامنے ہے۔ سبحان اللہ، وہاں سے میلے سے سامان خرید کے آ جاتے، وہ بھی ایک اچھی بات ہے۔ بزرگوں کا طریقہ ہے کہ اپنے پیروں کے عرس میں جاؤ، اور اگر وہاں کوئی دکان لگی ہے تو وہاں سے سامان لے لو۔ کہ بزرگوں کے آستانے کی گلی میں لگا ہوا دکان لگی ہوئی تھی، بزرگوں کا طریقہ ہے۔ مہاراجہ شریف نے عرس نوری ہوتا تھا، وہاں پر مشائخین آتے تھے، بڑے بڑے مشائخین ننگے پیر عرس نوری کے میلے میں ٹہل کر خاندان کے بچوں کے لیے کچھ نہ کچھ خرید لیا کرتے تھے کیا کہنے کہ ہیں؟ ہمارے پیروں کا میلہ ہے۔ بے شک، آپ ذرا سوچیں۔ تو اب یہ ہے اصل تبرک خانقاہوں کا اور اداروں کا۔ جو کتابیں اور لٹریچر وہاں سے شائع ہوا ہے اس کو لیجئے، پڑھیے، سمجھ میں آئے گا کہ کیا ہے، تو لو جڑ جاتی ہے اور عجیب و غریب رنگ ہو جاتا ہے۔ ایک بادشاہ وقت جو تخت پر بیٹھا ہوا مخلوق اور رعایا کے فیصلے کر رہا ہے، مدد کر رہا ہے، دولت لٹا رہا ہے، ان کا انتظام کر رہا ہے، اچانک لو لگ گئی، تخت کو لات ماری، سمنان سے چلے اور کچوچا میں آ کر سکونت اختیار کیا، سبحان اللہ، چھوڑ دیا سب۔ حضرت ابراہیم بن ادہم بڑی سلطنت کے بادشاہ ہے، راجا ہے۔ حضرت ابراہیم بن ادہم راجا بادشاہ ہے۔ اب لو لگ گئی تو وہ دولت کے بھرے ہوئے خزانے پہ لات ماری، جو شاہی لباس سے تن تھا اس کو اتارا اور معمولی بوریے کا صوف کا لباس پہن کر جنگل کی طرف چلے۔ سبحان اللہ،
کیا کیا کرا رہی ہے محبت. آپ ذرا سوچیں یہ عجیب و غریب محبت ہے. یہ تو گھاٹے کا سودا ہو گیا کہ سلطنت چھوڑ کر فقیری اختیار کر لی. دولت اور خزانے اور سونا اور چاندی اور تخت اور تاج کو لات مار کر بوریا پہن لیا, فاقے پہ آ گیا. تو گھاٹے کا سودا ہوا نا. اگر امبانی کے حساب سے سوچے تو گھاٹے کا سودا. مگر جس کی لو لگ گئی ہے اس سے پوچھو کہ یہ گھاٹے کا سودا ہے کہ فائدے کا سودا ہے. میں آپ کو ایک مثال دے کر سمجھاؤں. آپ کی دوستی کسی میئر سے ہو جائے, آپ کو چھٹ ہو جائے گی, ٹھیکے ملنے لگیں گے, کمائی بھی شروع ہو جائے گی, رتبہ بھی بڑھ جائے گا. کچھ دنوں کے بعد آپ کی ملاقات ہو جائے کسی منسٹر سے, آپ کی دوستی اس سے ہو گئی, آپ نے میئر کو چھوڑ دیا. اور زیادہ تو نہ, آپ کی دوستی ہو جائے چیف منسٹر سے. صاحب یہ منتری کیا ہے میرے سامنے, بھائی تم درجہ راج منتری ہو, تم راج منتری ہو, ایسی تیسی تمہاری, ہم تو مکھ منتری کے ساتھ. تو گھاٹے کا سودا کیا کہ فائدے کا؟ فائدے کا سودا کیا نا. چھوٹے کو چھوڑ کے بڑے کو پکڑا. تو بظاہر آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ تخت و تاج چھوڑ کر فقیر ہو گئے. فقیر نہیں ہو گئے, مخلوق کو چھوڑ کر خدا سے لو لگا لی. سبحان اللہ, سبحان کائنات کو چھوڑ کر رب الکائنات سے لو لگا لی. اب کائنات پہلے ان کے اپنے حساب سے چلتی تھی, اب کائنات اس فقیر کے حساب سے چلتی. سبحان اللہ. پہلے تو 1000 محافظین کا دستہ رہتا تھا گھر کے آگے پیچھے. اب اگر جنگل میں بھی بیٹھے ہیں تو شیر ہے تو وہ حفاظت کر رہا ہے, بھیڑیا ہے تو وہ حفاظت کر رہا ہے, سانپ ہے تو وہ حفاظت کر رہے ہیں, بچھو ہے تو وہ حفاظت کر رہے ہیں. غرض یہ کہ اب آپ کو مخلوق خدا سے کوئی ضرر نہیں پہنچ سکتا. بے شک یہ محبت کچھ بھی کراتی ہے. اسی لیے محبت کا سودا کبھی گھاٹے کا نہیں ہوتا, اور دنیا کی محبت گھاٹے کی طرف لے جاتی ہے. غوث اعظم فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ, فرماتے ہیں کہ یہ دنیا تو تمہارے لیے ہے, اس کے سر پہ نعمتوں کا خوان رکھا ہوا ہے, سینی رکھی ہوئی ہے. تو ایسے بنو کہ تم دنیا سے آگے آگے دوڑ رہے ہو, دنیا تمہارے پیچھے پیچھے دوڑ رہے ہے. کیا کہنا. جب ضرورت محسوس کرو تو پیچھے مڑ کر کچھ اس خان میں سے اٹھا لو ضرورت کے مطابق, اور پھر آگے بڑھ جاؤ. یہ طریقہ تو اچھا ہے دنیا سے دل لگانے کا, مگر دنیا آگے آگے دوڑ رہی ہے, آپ پیچھے پیچھے دوڑ رہے ہیں خرابوں کی طرح. اور جب دنیا کی چال تھوڑی سست ہوتی ہے تو آپ اچک کے کچھ اٹھا لیتے ہیں. ایسا دنیا والا نہ بنا. حضرت عبید اللہ, خواجہ عبید اللہ احرار نقشبندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلسلہ نقشبندیہ کے مجدد کہلاتے ہیں. بہت امیر و کبیر, دنیا کی فراوانی. ایک مرید نے کہا حضور کعبہ شریف کی زیارت کو چلنے کا دل کرتا ہے. آپ نے فرمایا چلو. اس نے کہا حضور جو یہ کاروبار ہے اور سب, کہا کہ چھوڑو, جب اللہ کی یاد آ گئی تو چلو ہم یہاں سے گھر چلا. چلتے چلتے رات ہو گئی. اب یہ ہوا کہ بھائی خیمے لگائے جائیں, تو سب لوگوں نے اپنی اپنی لکڑیاں نکال کر ٹھوکی زمین میں. آپ نے اپنے سامان میں سے لوہے سونے کی راڈ نکالی, سونے کی راڈ زمین میں ٹھوکی اور اس پر خیمہ باندھا. اس مرید نے کہا حضور ہمیں تو یہ تنبیہ تھی کہ چھوڑو دنیا کو, کیا چکر میں پڑے ہو, چلو اللہ کے گھر کی زیارت ہے. اور خود آپ سونے کی چھڑ لیے ہوئے ہیں, سونے کی سریا. فرمایا بیٹا یہ سونے کی سریا زمین میں گاڑنے کے لیے ہے, دل میں رکھنے کے لیے نہیں. کیا کہنے. سبحان اللہ. اس کو زمین پہ رکھو, دل میں نہ رکھو اس کو. اگر اس مقام پر پہنچے ہوئے ہو تو پھر دنیا میں کما سکتے ہو. اور سعادت رضی اللہ تعالیٰ سلطان الاولیاء شیخ الکل فی الکل بیٹھے ہوئے تھے. کسی نے آگے کان میں کچھ کہا, آپ نے گردن نیچے جھکائی اور کہا الحمدللہ. پھر کچھ دیر کے بعد آ کر کسی نے اطلاع دی, پھر ایسے گردن جھکائی اور کہا الحمدللہ. لوگوں نے عرض کیا کہ حضور کیا ماجرا ہے. فرمایا پہلی دفعہ جب خبر دینے والا آیا تو اس نے کہا کہ سردار آپ کا سامان سے لدا ہوا جہاز پانی میں ڈوب گیا. اللہ اکبر. بری خبر تھی. جب یہ بری خبر, نقصان کی خبر مجھے ملی تو میں نے فوراً اپنے دل کی طرف توجہ کی اور دیکھا کہ کہیں یہ یاد الہی سے غافل تو نہیں ہو گیا اس خبر کو سن کر. کیا کہنے. اللہ کی بارگاہ سے دور تو نہیں ہو گیا. مگر میں نے اپنے دل کو اللہ کی بارگاہ میں پایا تو میں نے کہا الحمدللہ. سبحان اللہ. دوبارہ خبر دینے والے نے خبر دی تو اس نے یہ کہا کہ وہ پہلی خبر جھوٹی تھی, آپ کا جہاز نہیں ڈوبا. کیا کہنے. سبحان. پھر میں نے اپنے دل کی طرف توجہ کی
اور دیکھا کہ اس خوشخبری سے، منافع کی خبر سے کہیں میرا دل اللہ کی بارگاہ سے غافل تو نہیں ہو گیا، مگر میں نے پھر اس کو اللہ کی بارگاہ میں پایا تو میں نے کہا الحمدللہ۔ سبحان اللہ۔ یہ ہے محبت۔ خواجہ عبید اللہ ایرار نقشبندی کے بارے میں کسی نے کہا ہے کہ چون فقر اندر قبائے شاہی آمد، بتدبیر عبید اللہ ہی آمد۔ سبحان اللہ۔ تو یہ محبت ہے، اور یہ محبت کا مقام ملتا اس کو ہے کہ جو رسول اللہ کی اتباع میں اپنے آپ کو فنا کر دیتا ہے۔ کلیت کی سرزمین پر رسول اللہ کی پیروی سے منہ موڑ کر اللہ سے لو نہیں لگائی گئی۔ پاک پٹن میں اللہ اور رسول کے احکامات کو چھوڑ کر محبت کی بات نہیں کی گئی تھی۔ دہلی میں اللہ اور رسول کی اطاعت کو چھوڑ کر خدمت خلق کی بات نہیں کی گئی تھی۔ یہ ساری باتیں اس وقت ہوئی ہیں کہ جب اطاعت رسول میں بندے نے اپنے آپ کو فنا کر دیا، احکام شریعت پر گامزن ہو گیا۔ ہمارے مشائخین ماہرہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، مشائخ فرماتے ہیں کہ شریعت بال ہے، طریقت مانگ ہے، اور بغیر بالوں کے مانگ نہیں نکالی جا سکتی۔ گنجے کو کبھی دیکھا مانگ نکالتے ہوئے؟ تو شریعت ہوگی تو طریقت ہوگی، شریعت نہیں ہوگی تو طریقت نہیں ہو سکتی۔ وہ جادو ہو سکتا ہے، ڈھونگ ہو سکتا ہے، ریاکاری ہو سکتی ہے، مکاری ہو سکتی ہے، دجل و فریب ہو سکتا ہے، جھوٹ ہو سکتا ہے، مگر طریقت نہیں ہو سکتی۔ طریقت وہی ہے، پیری مریدی وہی ہے، خانقاہیت اور تصوف اور حقیقت اور معرفت وہی ہے جو شریعت کی پاسداری کے سائے میں ہو۔ جب تک شریعت کی پاسداری نہیں ہوگی طریقت حاصل نہیں ہو سکتی۔ سب کچھ ہو سکتا ہے، ہوا میں اڑ سکتے ہیں آپ، ولی نہیں ہو سکتے۔ بے شک۔ پانی پہ چل سکتے ہیں مگر ولایت کا حصول نہیں ہو سکتا۔ اگر نماز قضا ہے، دل میں برائی کی کچھ چیزیں ہیں ظاہری اعمال جو ہم اپنے بدن سے کرتے ہیں، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، حج کرنا، کچھ ہم اپنے مال سے ادا کرتے ہیں جیسے زکوٰۃ دینا، صدقہ دینا، فطرہ دینا۔ کچھ چیزیں جو دل سے کی جاتی ہیں جیسے محبت، کیا کہنے ہیں؟ الفت، بغض کو نکال دینا، جلن کو نکال دینا، حسد کو نکال دینا، تعظیم کرنا، عزت کرنا، خدمت خلق کا جذبہ رکھنا، نیک کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کا جذبہ پیدا کرنا، تو یہ سب دل کی چیزیں ہیں۔ تو انسان کا ظاہر بھی شریعت کے مطابق ہو، انسان کا باطن بھی شریعت کے مطابق ہو، تو پھر جب یہ ظاہری اور باطنی اتباع میں انسان کمال حاصل کر لیتا ہے تو اس مقام پر پہنچ جاتا ہے کہ وہ یہ کہہ سکتا ہے یا رسول اللہ آپ کے فرمان کے مطابق اب میں اپنے باپ سے زیادہ آپ کو چاہتا ہوں، اپنی اولاد سے زیادہ آپ کو چاہتا ہوں، اپنے مال سے زیادہ آپ کو چاہتا ہوں، دنیا کے ہر انسان سے زیادہ آپ کو چاہتا ہوں۔ جب اس قول میں تم سچے ہو جاؤ گے تو پھر یہ مجدہ سنایا جائے گا والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ سبحان اللہ۔ تب جا کر بندہ اللہ سے بے پناہ محبت کرنے والا ہوتا ہے، ورنہ اللہ کو کسی محسوس کر نہیں سکتا، کوئی اسے چھو نہیں سکتا، دیکھ نہیں سکتا، محسوس نہیں کر سکتا۔ تو دیکھنا، چھونا، محسوس کرنا جو ہے وہ محبوب خدا کو، محبوب خدا کے ہاتھ چومے جا سکتے ہیں، خدا کے ہاتھ نہیں چومے جا سکتے، ہاتھ ہی نہیں چومے جا۔ ان کی طریقے پر اپنی زندگی گزاری جاتی ہے، اللہ کے طریقے پر کون زندگی گزار لے گا؟ اللہ کے تو حی القیوم ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جب پیدا ہوں گی، اور خانقاہوں کا یہی مقصد ہے۔ آج پریس کانفرنس میں پوچھا آپ یہاں کیوں آئے؟ بھائی ہم یہاں اسی لیے آئے ہیں تاکہ محبت کا پیغام پہنچائے، سبحان اللہ۔ صوفی سنتوں سے آپ کو قریب کریں، ان کی تعلیمات آپ تک پہنچا دیں، مخدوم رضولی حضرت شیخ العالم کا طریقہ آپ کو بتا دیں۔ اگر کوئی گناہ ہو گیا ہے دانستہ نادانستہ طور پر تو حضرت صاحب سجادہ کے ہاتھ پر توبہ کر کے صدق دل سے اللہ سے رجوع کرو۔ اس لیے آئے ہیں یہاں پر تاکہ پیغام محبت پہنچے، دل کی دنیا بدل جائے، نفرتیں نکل جائیں، حسد اور بغض نکل جائے، نماز اور شریعت کی اور اعمال صالحہ کی خواہش اور ان کا شوق ہمارے دلوں میں پیدا ہو جائے، اور وہ جذبہ پیدا ہو جو جذبہ ایک لو لگانے کا جو جذبہ ہے، چراغ سے چراغ جلتا ہے۔ آج یہاں پر آپ دیکھیں کتنے شاندار مجمع بیٹھا ہوا ہے، لو لگی ہوئی ہے سب، حضرت کے ایک حکم پر لوگ کیا سے کیا کرنے کو تیار ہے، مگر آج تک کسی صوفی عارف فقیر کا کوئی بھڑکاؤ بھاجن آدمی نہیں سنا ہوگا، کیونکہ وہ دیتے ہی نہیں بھائی۔ بڑے بڑے لوگ گزرے ہیں بھائی، بادشاہوں کے جو یہ بادشاہ گزرے ہیں، کیا یہ کم جلات قسم کے تھے؟
آپ ذرا سوچیں کہ ایک بادشاہ نے تو محبوب الہی سے کہا کہ سرکار میرے دربار کا اصول یہ ہے کہ چاند رات کو ہر شیخ مجھے دعا دینے میرے محل آتا ہے، تو آپ بھی تشریف لائیے۔ آپ کا معمول یہ تھا کہ آپ بادشاہوں کے محلوں میں نہیں جاتے تھے، وہ اس اصول پر گامزن تھے کہ بئس الفقیر اعلی باب الامیر، کیا کہنے ہیں؟ کہ وہ فقیر اچھا نہیں ہوتا جو امیروں کے دروازے میں کھڑا ہو، بے شک بے شک، بلکہ نعم الامیر اعلی باب الفقیر، بلکہ اچھا امیر وہ ہے جو فقیروں کے دروازے پہ کھڑا ہو۔ سبحان اللہ۔ آپ کو بادشاہوں سے کوئی وہاں تو فسق و فجور کا بازار کرتا نہیں ہے۔ لوگوں نے کہا کہ حضور بادشاہ ہے، پتہ نہیں کیا حکم دے دے، ناراض ہو جائے۔ آپ نے نہیں۔ اب 29 تاریخ آ گئی کہ آج چاند رات ہے، مریدوں نے گھوڑا بھی تیار کر لیا کہ حضرت سوار ہو کر تشریف لے جائیں گے، آپ مہرونی شریف چلے گئے۔ کیا کہنے ہیں؟ مہرونی شریف اس بادشاہ کے دربار میں نہیں گئے، مگر اس بادشاہ کے دربار میں کیا کہنے ہیں؟ سبحان اللہ۔ وہیں گزار دی رات میں نہیں گئے۔ اب لوگوں کو انتظار تھا کہ صبح بادشاہ سلامت دربار میں بیٹھتے ہی سب سے پہلا فیصلہ نظام الدین اولیاء کے بارے میں صادر کریں گے، مگر ہوا یہ کہ رات میں ان بادشاہ سلامت کے خادم نے بادشاہ سلامت کے 2 ٹکڑے کر دیے، کیا کہنے ہیں؟ اور خود بادشاہ بن گئے۔ اور ان کے جو کھڑکی جو کمرہ تھا اس کی ایک کھڑکی ادھر تھی، ایک کھڑکی ادھر، کراس وینٹیلیشن، دھڑ ادھر پھینک دیا اوپر کا اور نیچے میں نے پھینک دیا، قصہ ختم۔ اب صبح کو یہ خبر آئی کہ بادشاہ سلامت تو مارے گئے رات کو، تو محبوب الہی نے فرمایا، مسکرائے، فرمایا کہ فارسی کا شعر پڑھا۔ پہلا مصرع مجھے یاد ہو گیا تھا، دوسرا مصرع یہ ہے کہ باشیر پنجہ کرتا ہو دیدی سزائے خیز، اے بکری تو خاموش ایک کونے میں کھڑی تھی، کھڑی رہتی، شیر سے پنجہ لڑانے کا انجام دیکھ لیا۔ کیا کہنے ہیں؟ باشیر پنجہ کرتا ہو دیدی سزائے خیز، اپنا انجام دیکھا۔ یہ ہے قوت محبت الہی کی کہ دنیا کی طاقتیں پھر ڈرا نہیں سکتی، دنیا کی کوئی بھی قوت، ظالمانہ قوت آپ کو ڈرا نہیں سکتی، اپنی مرضی کے مطابق آپ سے عمل نہیں کرا سکتی۔ کبھی کوئی آپ کو دنیا کی لالچ ہوتی نہیں ہے صوفیہ کو، تو کیا بڑھگاؤں بھاگے بڑھے۔ آپ سوچیں کہ لوگ اپنے فالوورز بنانے کے لیے اس طرح کی بات کرتے ہیں، اپنی حمایت حاصل کرنے کے لیے اس طرح بات کرتے ہیں۔ صابر کلیری کو تو شوق ہی نہیں تھا فالوورز بڑھانے کا، نہ کسی کی حمایت حاصل، ان کو تو اس کی حمایت حاصل تھی جس نے دنیا بنا دی۔ کوئی صوفی کبھی کوئی ایسی بات نہیں کہتا جس پر الہیوں کے کان کھڑے ہو جائے، بوال ہو جائے، فساد ہو جائے، دنگا ہو جائے۔ ہاں دنگا فساد ہو جائے تو پھر صوفیہ سامنے آتے ہیں تاکہ دونوں گروہوں کو سمجھا بجھا کر لڑائی ختم کرائی جائے۔ سبحان اللہ۔ ہزاروں ہزار واقعات آپ کو ملیں گے کہ آپس میں لڑائی ہوئی، جنگ ہوئی، برائی ہو گئی، مگر صوفیہ نے سمجھا بجھا کے معاملہ ختم کر دیا۔ بے شک۔ تو یہی خانقاہوں کا پیغام ہے کہ اتباع رسول کے ذریعے سچی محبت پیدا کرو، اور رسول اللہ کو سب سے زیادہ جب چاہو گے تو پھر اللہ کے محبت کے حقدار ہو جاؤ گے، کیونکہ قرآن کی صریح آیت ایک اور مجھے یاد آئی، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اے رسول، اے حبیب، آپ فرما دیجئے کہ جو اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے فاتبعونی، وہ میری اتباع اور پیروی کرے۔ جب وہ میری اتباع اور پیروی میں کمال حاصل کر لے گا، یحببکم اللہ، تو اللہ تمہیں چاہنے لگے گا۔ سبحان اللہ۔ محبت دونوں طرف سے ہو تو پھر مزیدار ہے، ورنہ تو سزا ہے ایک طرح کی۔ تم نے تو دعویٰ کر دیا ہم اللہ سے محبت کرتے، اس سے تو پوچھو کہ وہ تم سے کرتا ہے کہ نہیں کرتا۔ سبحان اللہ۔ اس نے فرمایا کہ اے حبیب، میں تمہیں سے بات کروں گا نہیں، نہ یہ ان کی اوقات ہے مجھ سے بات کریں۔ آپ بیچ کا واسطہ ہے تو فرمائیے ان کو کہ تم جو دعوے محبت خدا بندی میں سرشار گھوم رہے ہو، فاتبعونی، اب معیار محبت خدا یہ ہے کہ جو میری اتباع کر لے گا، رسول اللہ فرما رہے ہیں قرآن کے حکم کے مطابق، قرآن کے مطابق جو رسول اللہ کی اتباع کرے گا، جب اتباع کر لی، اللہ نے فرمایا اب انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی سے سرٹیفکیٹ لینے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کی مہر کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ نے قرآن میں اعلان کر دیا یحببکم اللہ، بس یہی اطاعت کر لینا تمہارے لیے محبت الہی کا سرٹیفکیٹ ہے۔ اب کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ اللہ آپ سے محبت کرتا ہے کہ نہیں، اس نے فرما دیا تم اطاعت کر لو، میں تم سے محبت کروں گا۔ سبحان اللہ۔ اور جب اللہ محبت کر لیتا ہے تو ساری جھگڑے، تکلیفیں، پریشانی سب ختم ہو جائیں گے۔ اللہ کی محبت، جس نے پیدا کیا تھا وہی ہمارا مالک ہے، اسی سے ہمیں محبت کرنی ہے۔ اس سے محبت کریں گے، اس کی بنائی ہوئی مخلوق سے، پیدا کی ہوئی مخلوق سے محبت کریں گے، پیدا کی ہوئی مخلوق سے محبت کریں گے، دنیا میں امن رہے گا، اور امن ہمارا پیغام ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان اللہ۔ آپ حضرات حضور صاحب سجادہ
تاجدار اہل سنت سے بہترین مدلل اور جامع خطاب سماعت کر رہے تھے، اس خطاب کو سننے کے بعد یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ خانقاہ بدایو شریف زندہ باد زندہ باد۔ حضرات، اب وہ منظر بھی آپ حضرات دیکھیں گے جس کے لیے منتظر تھے۔ ہمارے شہر رائے میں غالباً پہلی مرتبہ حفظ کی دستار بندی ہو رہی ہے۔ وہ منظر آپ دیکھیں گے۔ اس سے قبل میں ہمارے بدم صابری کے جو اراکین ہیں، جو نوجوان ہیں، جو اتنا خوبصورت اسٹیج لگائے ہیں، وہ حضرت کے تشریف آوری کے وقت استقبال سے لے کر یہ آپ حضرات دیکھ رہے ہیں جلسہ، یہ اسٹیج، یہ ساری چیزیں، یہ مائکیں اور جو بھی انتظام ہمارے بدم صابری کے نوجوان نے کیا ہے، میں حضور صاحب سجادہ کی بارگاہ میں عریضہ پیش کروں گا کہ حضرت ان کے حق میں دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس طریقے سے یہ بدم صابری کا جلسہ کا انعقاد کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی زندگیوں کو بھی اسی طریقے سے روشن اور تابہ بنا دے۔ حضرات، یہ مدرسہ احمدیہ صابریہ جو دیکھ رہے ہیں آپ حضرات، جو ہے مدرسہ احمدیہ صابریہ شاہ جامعہ چشتیہ رضولی شریف، یہ پڑھ رہے ہیں آپ حضرات پوسٹر میں۔ مدرسہ احمدیہ صابریہ ہمارے شیخ، ہمارے پیر و مرشد حضرت علامہ مولانا شاہ احمد الفاروقی چشتی صابری علیہ رحمت و رضوان کے نام پاک پہ ان کے مریدین نے ایک چھوٹا سا مدرسہ قائم کیا تھا، اور اس مدرسہ احمدیہ صابریہ کی تاریخ یہ ہے کہ شاید میں پیدا نہیں ہوا تب سے مدرسہ احمدیہ صابریہ قائم ہو چکا ہے۔ اب اس کا جواب میرے پاس یہ ہے کہ مدرسہ احمدیہ صابریہ کے جو پہلے مدرس تھے وہ مولوی عثمان صاحب تھے، جو ہمارے گھر میں مدرسہ چلتا تھا، میرا غریب خانہ تھا، میرے والد نے وہ چھوٹا سا اپنا کمرہ مدرسے کے نام پہ دے رکھا تھا، وہ مدرسہ چلتا تھا، تب سے وہ مدرسہ قائم ہے۔ ہمارے بزرگوں نے اپنے پیر و مرشد کے نام سے اس مدرسے کو قائم کیا۔ دھیرے دھیرے ان بزرگوں کے قدم پاک کی برکت یا ان کے دعاؤں کے طفیل مدرسہ ترقی کرتے کرتے آپ یہ جو دیکھ رہے ہیں بلڈنگ، اس بلڈنگ کی شکل میں وہ مدرسہ احمدیہ صابریہ قائم ہے۔ آج مذمم طریقے سے بہترین انداز میں وہاں تعلیم قرآن اور حدیث کی، قال اللہ اور قال رسول کی ہو رہی ہے۔ لیکن یہ پہلا واقعہ ایسا ہے کہ مدرسہ احمدیہ صابریہ کو جب سے حضور صاحب سجادہ نے اعلان کیا کہ شاہ جامعہ چشتیہ بنایا جا رہا ہے، تو پھر جامعہ چشتیہ کا مولانا احمد الفاروقی کے فیوز برکات کے ساتھ ساتھ پھر رضولی شریف سے فیض کا چشمہ جاری ہونے لگا، تو پھر وہاں سے اس مدرسے سے یہ بچے کے سامنے بٹھا جرا عزیزم علی اصغر اور فدانش علمہ، جو ہمارے منا بھائی صوفہ والے یہ کا بچہ ہے۔ اب ان کا عرف نام ہی بتاؤں گا، اصل نام سے آپ حضرات واقف نہیں ہیں۔ اس بچے کو فیض ملا، یہ بچہ مکمل حافظ قرآن ہو چکا ہے۔ ابھی تھوڑی ہی دیر کے بعد آپ حضرات دستار بندی کا جو ہے وہ نظارہ حضور صاحب سجادہ رضولی شریف اور حضور صاحب سجادہ بدایو شریف اور حضرت ولی عہد کے دست مبارک سے دیکھیں گے۔ اس سے قبل میں حضور صاحب سجادہ رضولی شریف کی بارگاہ میں عریضہ پیش کروں گا کہ حضرت دعائیہ کلمات سے ہم تمامی لوگوں کا نوازیں۔ حضرت کا استقبال نعرہ تکبیر اور نعرہ رسالت کریں۔ نعرہ تکبیر، تشریف رکھیں آپ حضرات، تشریف رکھیں۔ نعرہ رسالت، صاحب سجادہ رضولی شریف۔ الحمدللہ رب العالمین، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، قد افلح من تزکیٰ، آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم۔ مجھ سے قبل مدرسہ جامعہ چشتیہ کے استاد مولانا راشد نظامی کا خطاب ہوا، اور اس کے بعد حضرت عطیف میاں کا، یہ دونوں خطاب تقریباً سیرت کے اوپر تھے۔ میں نے قرآن مجید کی جس مشہور اور معروف آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قد افلح من تزکیٰ، کامیاب ہوا وہ شخص جس نے اپنے کو پاک کر لیا۔ آپ گھبرائیے نہیں، میں بہت وقت آپ حضرات کا نہیں لوں گا، بس 10-15 منٹ میں بات یہیں پہ اس لیے کر دوں گا۔ میں ان دونوں خطاب کی اختتامی تقریر اس لیے کر رہا ہوں کہ مجھے یہ پتا ہے کہ اس مجمع میں
اکثر طبقہ وہ بیٹھا ہے جو کسی نہ کسی شیخ کے ہاتھ پہ بیٹھے، تو تھوڑی سی یہ پیری مریدی اور اصلاح اور تشدید اور مراقبہ یہ کیا ہے، تھوڑا سا اس پہ بیان ہو جانا، اسی نسبت سے میں نے قرآن مجید کی اس آیت کو تلاوت کیا ہے۔ انسان کا پورا وجود دو حصوں پر مشتمل ہے، ایک جسم، دوسری روح۔ جسم کی پاکی کا جو انتظام ہے وہ آپ فقہا سے اور علماء سے اور فقہ کی کتابوں سے خوب سنتے اور پڑھتے آئے ہیں کہ اگر غسل واجب ہو جائے تو اس کی کیا صورت ہوگی، وضو کیسے ہوگا۔ لیکن کبھی یہ سوچا ہے کہ انسان کے اندر ایک روح ہے اور روح کے پاک ہونے کا کیا طریقہ ہے؟ جسم تو ظاہری پاک ہو گیا، یہ روح کیسے پاک ہوگی؟ ابھی اگر میں خدا نہ خواستہ بیمار پڑ جاؤں تو میں کسی ڈاکٹر کے پاس جاؤں، ڈاکٹر حسب دستور جب میرا علاج کرے گا تو چند ٹیسٹ کروائے گا، ایک نسخہ جس کو انگریزی میں کہتے ہیں پریسکرپشن وہ لکھے گا اور مجھے چند ہدایات دے گا کہ جناب آپ یہ دوا اس وقت کھائیے گا، یہ دوا اس وقت کھائیے گا، یہ دوا اس وقت کھائیے گا، یوں پرہیز کریے گا، یہ چیز کھائیے گا اور یہ نہیں کھائیے گا، اور 10 دن بعد آ کر کے مجھے حال کہیے۔ اب اگر میں اس کی بتائی ہوئی ہدایات ارشادات پر عمل نہیں کرتا اور 10 دن کے بعد اس ڈاکٹر کے پاس جاتا ہوں تو نسخہ اٹھا کر کے وہ میرے منہ پر پھینک دے گا اور کہے گا جب آپ نے میرے بتائے ہوئے نسخے پر عمل ہی نہیں کیا تو پھر آپ کو فائدہ کیسے ہوگا؟ سیم میں اب آپ کا دھیان لاتا ہوں، جب آپ اپنی روحانی بیماری کے لیے کسی شیخ کے کامل کے ہاتھ پر توبہ کرتے ہیں تو وہ آپ کی روح کو پاک اور طیب اور طاہر کرنے کا علاج کیسے کرتا ہے؟ اس کا بھی ایک نسخہ ہے، اس کا بھی ایک ٹیسٹ ہے، اس کا بھی ایک پرسکرپشن ہے۔ وہ بتاتا ہے آپ کو کہ دیکھیے نماز پڑھیے گا۔ ہمارے شیخ اس صدی میں، اس پوری صدی میں ذاتی طور سے جس ذات گرامی سے سب سے زیادہ متاثر ہوا ان کی وسیعت القلبی سے، ان کی جو ہے وسیع النظری سے، ان میں شیخ العرب والعجم جیسے شاہ حاجی امداد اللہ صاحب ماضی مکی رحمۃ اللہ علیہ کا نام ہے، میری ذات سے وہ بڑے بڑے علماء، اس وقت کے بڑے بڑے علماء، مولانا انوار اللہ فاروقی، مولانا عبدالسمی بیدی رامپوری، پیر سے صاحب گولڈروی، مولانا احمد حسین محدث کانپوری، مولانا محمد حسین الہٰبادی جیسے اکابر علماء اہل سنت کے ہاتھ پہ بیعت تھے، مولانا لطف اللہ علی گڑھی جیسے عوام جب بیعت ہونے آتی تھی، عوام سے کیا کہتے تھے؟ وہی میں آپ سے کہتا ہوں، عوام سے فرماتے تھے 3 وعدے کراتے تھے، 3۔ ایک، بیعت ہونے کے بعد 5 وقت نماز مت چھوڑنا۔ دوسرا وعدہ کراتے تھے کہ جب تم کو صبح سے شام تک اپنے کام دھام سے فرصت ہو جائے گی تو تم مسجد کے ایک کونے میں بیٹھ کر کے اللہ اللہ کرنا۔ تیسرا وعدہ کراتے تھے کہ کوئی ایسی حرکت مت کرنا جس کی وجہ سے اللہ کی مخلوق کو تکلیف پہنچے۔ ابھی میاں صاحب کا بیان ہوا، یہاں پر مسلمان سے تکلیف پہنچانا نہیں فرمایا، اللہ کی مخلوق کو تکلیف نہ پہنچے۔ یہ 3 چیزیں ایسی تھیں کہ اگر کوئی عام مرید ان 3 چیزوں کو اپنی زندگی میں اتار لے، میں قسم خدا کی اس کو گارنٹی اور چیلنج دیتا ہوں کہ اس کی پوری زندگی میں انقلاب برپا ہو جائے گا۔ اور اگر آپ شیخ طریقت کے ارشادات کو جو اس میں ایک روحانی ڈاکٹر ہونے کے باعث آپ کو ارشاد فرمائے ہیں اس پہ آپ نے عمل نہیں کیا
पूरी जिंदगी मैंने कल परसों बिलासपुर की तकरीर जो हुई थी उस पर अतीक मियां साहब के हुक्म के मुताबिक और आज भी इन्हीं के हुक्म के मुताबिक मैं यहाँ खड़ा हो गया हूँ, वरना इन दोनों हजरात की तकरीर बिल्कुल काफी थी, मुझे बोलने की चंदहा हाजत नहीं थी। वो यही कहा गया था कि अगर किसी शेख कामिल के हाथ पर तौबा की 5 साल पहले 10 साल पहले अपनी जिंदगी का 2 हिस्सा कर दो, 2 हिस्सा, पूरी लाइफ को 2 हिस्से में तकसीम कर दो। एक वो हिस्सा जब तुमने शेख के हाथ पर तौबा न की थी और एक वो हिस्सा जब तुमने शेख के हाथ पर तौबा की, और अगर इन दोनों हिस्सों में कोई नुमाया फर्क तुमको वाजे, तुम्हारी सोसाइटी को, तुम्हारी बीवी को, तुम्हारे बच्चों को, जहां तुम रहते हो, जिस स्कूल में तुम पढ़ते हो और जिस मोहल्ले में तुम रहते हो, वाजे फर्क महसूस नहीं हो रहा है, बैत और पीरी मुरीदी से कुछ हासिल नहीं होने वाला है। लिहाजा तजदीद करके उठो इस मजलिस से। ये मजलिस अहले खानका ने मुनक्किद की। किसने मुनक्किद की है? बस में साबरी रायगढ़, जो सिलसिले साबरिया की रायगढ़ में एक मुरीदीन की जमात है। ये तीसरा जलसा है बस में साबरी का। पिछले 3 दिन से हजरत अतीक मियां इसमें तकरीर करते आए हैं। ये तीसरा इजलास है। पहला बिलासपुर में हुआ था, नहीं वो चौथा है। एक इलाहाबाद में हुआ बस में साबरी इलाहाबाद का, दूसरा जो है छत्तीसगढ़ में हुआ बस में साबरी का जो है वो बिलासपुर का, फिर रायपुर का हुआ और आज ये रायगढ़ का है। ये अहले खानका की महफिल है। यहां से तहैया करके उठो कि शेख के हाथ पर अगर तौबा की है तो तौबा कामिल होनी चाहिए। अगर किसी वजह से अब तक तौबा कामिल नहीं हुई है तो तजदीद तौबा करो। हजरत निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही शाह अब्दुल कुद्दूस गंगोई हमारे सिलसिले के बड़े शेख हैं। उनके एक साहबजादे मौलाना, एक रोज क्या हुआ, बादशाह वक्त जो था उसने कुछ खानका के लिए जमीन और जायदाद का परवाना भेजा। वो परवाना जब आया तो साहबजादे उसको वसूल करने लगे और असर की नमाज का वक्त आ गया। असर की नमाज जब खत्म हुई तो साहबजादे की सिर्फ एक रकअत नमाज छूट गई। ये वो पीरान हजरात देख रहे इस चीज को, जिन्होंने आज तरीकत के नाम पर शरीयत को तमाशा बना करके रख दिया। ये आपके लिए तो है ही दर्श है। उन खानकाह में बैठने वाले बड़े बड़े जुब्बे और कुब्बे पहनने वालों के लिए भी दर्श है कि वो देख ले कि जिनका नाम लेकर के या जिनके चिराग से उनकी पीरी मुरीदी चल रही है, उनका अमल क्या था। जब शेख ने सलाम फेरा तो एक रकअत नमाज छूट गई थी साहबजादे की। तो आपने पूछा कि आप कहां थे? फरमाया कि अब्बा हुजूर वो बादशाह का एलची आया था कागज लेके, वो कागज देने में देरी हो गई। आपने कहा लाओ कहाँ है कागज को लिया और फाड़ के फेंका होगा, इसको मेरी खानका से बाहर फेंका हो। जब अभी जायदाद नहीं आई है और तुम्हारा हाल है कि तुम्हारी एक रकअत नमाज छूट गई, जब जायदाद आ जाएगा तो क्या हमारे घर से दीन उठ जाएगा? इस मियार का तकवा इस वक्त मुमकिन ही नहीं है, ना आपके लिए ना हमारे लिए। लेकिन कम से कम इस मियार को तो मुमकिन है भाई कि अगर तौबा की है तो इंतहाई संजीदगी से करें। लिहाजा मैं जानता हूं कि टाइम काफी हो चुका है और इसलिए मेरी अपील, मेरी रिक्वेस्ट यही है कि जो है तौबा जब कीजिए शेख के हाथ पर तो कामिल तौबा कीजिए ताकि जिंदगी में इनकलाब बर्पा हो जाए। वरना चाहे आप कादरी हो कि चिश्ती हो, नक्शबंदी हो कि सोहवर्दी हो, कोई हो आप, अगर आपने अपने शेख के इरशादात पर अमल नहीं किया और अपनी रूह और जिस्म को तैयब और ताहिर नहीं किया, हराम और हलाल से जो है परहेज न किया और शेख से ताल्लुक और सिलसिले से ताल्लुक मजबूत न रखा, इस लाइन से कुछ हासिल नहीं होगा। वआखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आप हज़रात अपनी जगह में तशरीफ रखें। आप हज़रात खड़े ना होइएगा। ख़वातीन से भी मैं गुजारिश करूंगा कि वो खड़ी ना होंगी और आप हज़रात भी अपनी जगह में बैठें। दस्तारबंदी का मंजर आप हज़रात बेहतरीन अंदाज में देख कर जो है वो बैठ कर देख सकते हैं।
وہ حضور صاحب سجادہ رضوانی شریف، حضور صاحب سجادہ بدائع شریف، بیٹا ٹوپی لگاؤ، سے عرض کروں گا کہ اس بچے کے سر میں دستار رکھیں حفظ قرآن کریم کا، اور دعا کروں گا میں کہ مدرسہ احمدیہ صابریہ کے جو بانیان رہے ہیں، جنہوں نے زمین وقف کی اور جنہوں نے اس کو جو ہے اس کی بنیاد رکھی، اور اس مدرسے کو جن لوگوں نے زندہ رکھا اپنی خدمت، اپنی محنت سے، اور جو آپ تک اس مدرسے سے محبت کر رہے ہیں اور زندہ رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں اور خدمت انجام دے رہے ہیں، اگر دنیا میں نہیں ہے تو اللہ رب تبارک و تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، اور جو لوگ اس دنیا میں ہیں اللہ رب تبارک و تعالیٰ انہیں دارین کی سعادتوں سے مالا مال فرمائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، جلسہ دستار بندی، جلسہ دستار بندی، حضور صاحب سجادہ رضوانی شریف، حضور صاحب سجادہ بدائع شریف، حافظ عزیزم محمد دانش علمہ۔ ایک منٹ، یہ شاہی صندل کمیٹی ضلع رائے گڑھ چھتیس گڑھ مہمان خصوصی کی جانب سے پرچہ آیا ہے۔ مہمان خصوصی حضرت نیر میاں صاحب قبلہ، حضرت عتیق میاں صاحب قبلہ، حضرت احمد میاں صاحب قبلہ کا خیر مقدم کرتی ہے، اور محمد دانش کے دستار بندی کے خوشی کے موقع پر شاہی صندل کمیٹی ضلع رائے گڑھ چھتیس گڑھ کے جانب سے حوصلہ افزائی کا تحفہ حضور نیر میاں صاحب کے دست مبارک سے عطا کر رہی ہے۔ دعا فرمائیں شاہی صندل کمیٹی ضلع رائے گڑھ کے لیے۔ دیکھیے اس بچے کا گلپوشی بھی کیا جائے گا، لیکن صلاۃ و سلام کے بعد سلام پڑھ لیں گے ہم لوگ۔ ہاں دیکھیے باہر گیٹ پہ کتاب کا اسٹال لگا ہوا ہے۔ رضوانی شریف جامعہ چشتیہ کی شعبہ تصنیف و تعلیم جو ہے وہاں سے کتابیں شائع ہوتی ہیں، کتابیں زیادہ تر اردو میں ہیں۔ آپ حضرات کے کام کی نہ ہو اگر آپ پڑھ نہیں پاتے اردو تو بھی میں آپ حضرات سے گزارش کروں گا کم سے کم وہ کتابیں ایک سیٹ آپ حضرات خریدیں، اس کی قیمت دے کر لیں، اور کم سے کم اپنے علاقے کے علماء کو نذرانہ پیش کر دیں وہ کتاب، یا جو پڑھے لکھے لوگ ہیں ان کی بارگاہ میں پیش کر دیں، لیکن کتاب لیں آپ حضرات، بہت ہی نایاب کتاب ہے۔ ابھی اس بچے کی گلپوشی بھی کی جائے گی اور اس کے بعد اسے مبارکباد بھی پیش کیا جائے گا۔ اور بہت سارے حضرات میں آ رہا تھا تو گیٹ میں پوچھ رہے تھے کہ حضرت سے مرید ہونا ہے۔ جو حضرات مرید ہونا چاہتے ہیں قادریہ سلسلے میں یا چشتیہ سلسلے میں تو وہ حضرات حاجی شیخ عبداللہ صابری صاحب کے مکان میں آ جائیں گے اور مرید ہو جائیں گے۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، یا حبیبی یا رسول اللہ، کیا کہوں آقا میں کیا ہوں، خادم صابر پیا ہوں، خواجہ کے در کا گدا ہوں، خواجہ کے در کا گدا ہوں، اور سگے غوث الورا ہوں، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، سلام
رسول اللہ یا حبیبی یا محمد یا عروس الخافقین یا مؤید یا ممجد یا مؤید یا ممجد یا امام القبلتین یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ السلام علیکم یا حبیب اللہ وعلی آلک و اصحابک یا شفیعنا یوم الجزا. یا اللہ اس مجلس مبارکہ کو اپنے ہیں اشد قبولیت عطا فرما. ہم سب کی حاضری کو اس محفل میں قبول فرما دے. ہم میں سے جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما دے. جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. جو مقروض ہیں انہیں قرض سے رضا عطا فرما. یا اللہ ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرما. اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله على النبي الامي وعليه صلى الله تعالى عليه وسلم. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. حضرت کا دست بوسی کیجیے. نہیں لوگ چلیں ایک منٹ. ہو گیا حضرات آپ حضرات حضور صاحب سجادہ بدائع شریف اور حضور صاحب سجادہ رضولی شریف قیام گاہ میں جانا چاہتے ہیں. آپ حضرات نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ حضرت کو راستہ دے دیجیے. مصافحہ کرنے کی کوشش نہ کیجیے چونکہ تکلیف سفر بہت دنوں سے کر رہے ہیں.